حاضرین مکرم، رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک خاص انعام ہے، خاص تحفہ ہے۔ اور جس طرح خود خالق کائنات نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، رحمتی واسعت کل شیء، کہ ایک طرف تو اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ذات عدل کرنے والی ہے، ایک طرف اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ایک طرف اس کے عدل کا اور اس کے حساب کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، کہ رائی کے دانے کی مثل بھی اگر شر ہے، برائی ہے، اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ حاضرین مکرم، ایک طرف اس خالق جل و علا کی پکڑ کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں سب کا حساب لینے والا ہوں، اور ایک طرف وہی خالق کائنات امت مصطفیٰ کے لیے اپنے محبوب رب دو جہاں کی امت کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، کہ میرے بندوں میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اور یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے، اور یہ جو ہمارے چہرے سلامت ہیں، وگرنہ قرآن نے ہی بتایا کہ سابقہ امتوں کے ایک غلط عمل پر، ایک گناہ پر اور ایک نافرمانی پر چہرے بگڑ جاتے، پیشانیوں پہ وہ عمل لکھ دیا جاتا۔ اگر ہم آج بچے ہوئے ہیں، اگر آج ہمارے گناہوں پہ اس ستار العیوب کی جو سارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اس کی پردہ پوشی موجود ہے، تو یہ رحمت کا سبب ہے۔ یہ رحمتی واسعت کل شیء کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے محبوب کی امت کے لیے ارشاد فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء، کہ میری پکڑ بھی سخت ہے، میرا حساب بھی برحق ہے، میرا عدل بھی معتبر ہے، اور اس سب کے باوجود میری رحمت میری ہر صفت پر حاوی ہے۔ وہ عدل بھی سخت کرنے والا ہے، حساب بھی برابر لینے والا ہے، اور ہر ظاہر و باطن کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے باوجود ہم جو بچے ہوئے ہیں، ہم جو اپنے چہرے سلامت لے کر پھر رہے ہیں، ہم جو اپنے عیب چھپائے پھر رہے ہیں، تو یہ سبب یہ ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ محبوب کی امت کے ساتھ معاملہ رحمت کا ہونے والا ہے۔ تو یہی رحمت اور یہی نعمت اور یہی سعادت رمضان المبارک میں اور کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت اپنے پورے جوش و جوبن پر ہوتی ہے، اور رمضان مغفرت لیے ہوئے ہے، رمضان بخشش لیے ہوئے ہے، رمضان نجات لیے ہوئے ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کے فرمانے عالی شان پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ جو آپ کی زبان سے نکلا
وہ سچ ہی نہیں، وہی سچ ہے اور وہی برحق ہے، مگر یہ رحمتیں ملنے کیسے والی ہیں، یہ سعادتیں ملنے کیسے والی ہیں، یہ مغفرت و بخشش کس کو ملنے والی ہے، کون حاصل کرنے والا ہے؟ اب یہی سوال اور یہی عقدہ لیے ہم قرآن کے سامنے دست بستہ ہیں، اور یقین کیجئے انسان کے ہر مشکل کا حل، انسان کی ہر پریشانی کا حل، انسان کے ہر سوال کا جواب رب کے اس کلام کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کہ مولائے کائنات انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے مصداق سیدنا حیدر کرار مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جو ہم قرآن سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے اٹھ کے سوال کر دیا کہ آپ کی داڑھی پتلی ہے، میری داڑھی گھنی ہے، اس کا جواب کہاں ہے؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو غور تو کر کہ رب نے کہا کہ ہم نے جو رب کے نافرمان ہیں دنیا میں ان کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیا، اور اسی طرح مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنے جانور کی گم ہونے والی جو رسی ہے نا وہ بھی قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، یہی عقدہ، یہی سوال، یہی مہمہ کہ رمضان مغفرت لیے ہوئے ہے، رمضان نجات لیے ہوئے ہے، رمضان بخشش لیے ہوئے ہے، لیکن یہ بخشش کس کو ملنے والی ہے، یہ نجات کس کو میسر آنے والی ہے، یہ مغفرت و بخشش کون خوش نصیب ہے جو پانے والا ہے؟ تو آئیے قرآن کے سامنے دست بستہ ہو جاتے ہیں۔ رب کا کلام ہی وہ محور و مرکز ہے جہاں سے ہر پریشانی کا مداوع ہونے والا ہے، جہاں سے ہر مشکل آسان ہونے والی ہے۔ رب کا کلام سورہ بقرہ دوسرا پارہ، رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جس کے متعلق سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اختر جمان سے نکلا کہ رمضان مغفرت دیے ہوئے ہے، رمضان بخشش دیے ہوئے ہے، رمضان نجات دیے ہوئے ہے، ہم نے اس پہ یقین کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ رمضان سے مغفرت کون لے گا، رمضان سے نجات کون حاصل کرے گا؟ تو رب کا کلام اس عقدے کو حل کرتا ہے، اس سوال کا جواب عنایت فرماتا ہے کہ لوگوں سن لو، رمضان مغفرت بھی ہے، رمضان بخشش بھی ہے، رمضان آگ سے عذاب جہنم سے نجات بھی ہے، لیکن یہ ملنے کس خوش نصیب کو یہ ملنے والا ہے؟ کون خوش بخت ہے جو یہ سعادت حاصل کر پائے گا؟ فرمایا شہر رمضان الذی، یاد کرو رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کو ہی قرآن خود کیا بتاتا ہے؟ آئیے یہی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو قرآن ایک جگہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ایک جگہ قرآن نے کہا کہ یہی قرآن نجات ہے، ایک جگہ قرآن نے کہا کہ یہی رب کا ذکر اور یہی مغفرت کا سبب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کی مغفرت اس خوش بخت کو ملنے والی ہے، اور رمضان کی جو بخشش ہے، جو عنایت ہے، بخشش کا ایک معنی عنایت ہوتا ہے کہ عنایت اسے حاصل ہونے والی ہے جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا۔ اب یہی جو جواب ہمیں ملا نا، اس کی پریکٹیکل صورت دیکھنی ہے کہ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن کے ہر حکم کا عملی مظاہرہ، پریکٹیکلی صورت جو ہے، جس طرح ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم کا اخلاق کیسا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم کا اخلاق تو سارا قرآن ہے، جیسا قرآن نے کہا
جیسا قرآن نے حکم دیا، نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے شب و روز میں صبح شام میں وہ اعمال سر انجام دے کر اس کو پریکٹیکلی عملی مظاہرہ سے پیش کر دیا۔ اب قرآن نے کہا کہ رمضان کی برکتیں قرآن سے متعلق ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب رمضان آتا تو کیفیت کیا ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں روزہ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے اسلامی معاشرت میں اور اسلامی نظام حیات میں اعمال کا تعلق ذاتیات سے نہیں ہوتا، یہ مذہب سے سخت دشمنی اور مذہب بیزاری کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک طرف فرض اعمال کا انکار کریں اور دوسری طرف جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں ہم ان کا مذاق بنائیں۔ فرائض میں کمی رہ جاتی ہے، لوگ پہلے بھی فرائض میں کمی کرتے رہے ہیں، لیکن ماحول میں اس قدر مذہب سے بیزاری اور فرائض و واجبات کی مذاق بنانا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو حاضرین مکرم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت مبارکہ سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی رمضان آتا تو زندگی کے جو معمولات چل رہے ہیں، یقیناً جو عہد نبوی ہے اس کے معمولات بھی مقدس ہیں، مبارک ہیں، منور ہیں، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجسم قرآن کی صورت ہے، جو قرآن کی عملی صورت ہے، آپ کے بھی رمضان کی کیفیت بدل جاتی اور کیفیت کیا ہو جاتی کہ آپ تلاوت قرآن کا معمول بڑھا دیتے ہیں، تلاوت قرآن کا معمول بڑھا دیتے ہیں۔ اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتا ہوں، اور آپ کے زندگی مبارک کے آخری رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس رمضان میں میں نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ دور کرنا کہتے ہیں ایک دوسرے کو سنانا، کہ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا گیا۔ تو حاضرین مکرم، میں نے عرض کیا کہ ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ رمضان مغفرت لیے ہوئے ہے، رمضان نجات لیے ہوئے ہے، رمضان بخشش لیے ہوئے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغفرت و بخشش کس کو ملنے والی ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، رمضان کی برکتیں قرآن کے ساتھ ہیں، رمضان کی مغفرت قرآن کے ساتھ ہے، رمضان کی بخشش قرآن کے ساتھ ہے، رمضان سے ملنے والی نجات قرآن کے ساتھ ہے۔ اب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ آپ جو سراپا مجسم قرآن کی صورت ہے، آپ کی تلاوت ہمارے جیسی تلاوت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود سیرت نگار بتاتے ہیں کہ رمضان کے آنے کے ساتھ ہی آقا کریم کے معمولات میں نمایاں تبدیلی یہ آتی کہ قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی۔ تو حاضرین مکرم، یہی وہ دعوت فکر ہے، یہی وہ پیغام ہے جو ہم نے قرآن سے بھی حاصل کرنا ہے، رمضان سے بھی سیکھنا ہے کہ رمضان کی مغفرت ہم پانا چاہتے ہیں، بخشش حاصل کرنا چاہتے ہیں، نجات لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے، اس کا ضابطہ اور اصول کیا ہے، وہ کس طریقے سے مغفرت ملنے والی ہے۔ رمضان سے ملنے والی مغفرت قرآن کے ذریعے سے ملنے والی ہے، اس کا طریقہ تلاوت قرآن ہے۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے اور ہمارے اکابر نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہمارا طریقہ رائج کیا کہ فرض نماز کے بعد سنت تراویح اور ان میں تلاوت قرآن، اور اس میں تلاوت قرآن کا سننا یہ کیا ہے؟ یہ دراصل قرآن سے جو ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق ہے اس کو بحال کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
اور اسی طرح پھر خود قرآن کی تلاوت، تو حاضرین مکرم رمضان کی برکتیں، رمضان کی سعادتیں اور رمضان سے ملنے والی نجات، اس کے ہم سوال کنندہ ہیں، سوال کر رہے ہیں، طلبگار ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قرآن نے طریقہ بتایا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ہم نے جو 11 مہینے جس طرح باقی قرآن پڑھا، جس طرح ہم نے باقی 11 مہینے قرآن سے تعلق رکھا، کیا ہم رمضان میں بھی ویسا ہی تعلق رکھے ہوئے ہیں، یا پھر ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ بدل چکا ہے؟ اس کی ایک عملی صورت تو یہ ہوگی کہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت میسر ہے تو ہم قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی سعادت حاصل کریں، اور اس کے بعد ہم تراویح میں سماعت قرآن کریں۔ یاد رکھیے قرآن دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی سعادت ہے، عبادت ہے اور نجات ہے، اور اس کا سننا بھی اس قدر ہی نجات اور سعادت اور برکت ہے جس طرح پڑھنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا تراویح میں کیا معمول ہے اور ہمارا سماعت قرآن کا کتنا اہتمام ہے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے سوشل میڈیا کا، اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ 8 بھی رکعتیں ہوتی ہیں، وگرنہ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کوئی نہیں پڑھا تھا کہ 8 رکعتیں بھی ہوتی ہیں، یا کوئی پڑھتا تھا یا کوئی چھوڑ دیتا تھا، اور جو پڑھتا تھا وہ پھر تلاوت قرآن کی سماعت کرتا تھا۔ اب ہمیں معلومات زیادہ مل گئی ہیں، اور یہ معلومات کا جو رش ہے اور یہ جو معلومات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس میں ہمیں یہ سمجھ نہیں چل رہی ہے کہ کون سی معلومات ہمارے لیے ہے اور کون سی کسی دوسرے کے لیے ہے۔ ہمارے اہل سنت کے طریقہ میں تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور 20 رکعتیں 1400 سال سے جاری ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، اور ان میں تلاوت قرآن بھی جاری ہے اور سماعت قرآن بھی جاری ہے۔ تو حاضرین مکرم رمضان کی بخشش بھی مل جائے گی، رمضان سے مغفرت بھی مل جائے گی، گناہوں سے معافی بھی مل جائے گی، لیکن اس کا طریقہ تلاوت قرآن ہے، سماعت قرآن ہے، قرآن سے جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے جو 11 مہینے ہم نہیں بنا سکے ہیں۔ رمضان ایک دفعہ پھر ہمیں وہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیجئے۔ قرآن سے ہم جو ناآشنا ہو چکے ہیں اور قرآن سے جو ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، وہی رخ ہمیں قرآن کی طرف کرنے والا ہے، اور وہی جو تعلق ہے وہی ہمیں نجات دینے والا ہے، اور وہی تعلق ہمیں مغفرت و بخشش عنایت کرنے والا ہے۔ تو حاضرین مکرم رمضان کی ساری سعادتیں ہمارے دامن میں آ سکتی ہیں اور ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ ہے قرآن سے تعلق۔ قرآن کو کھول لینا ہے۔ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کو پڑھیے، اگر پڑھا نہیں جا سکتا تو قرآن کی سماعت کا اہتمام کیجیے۔ جو تراویح میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کیجیے۔ پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، تو اگلا مرحلہ کیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور یاد کر لیجیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ رات بھر کا قیام بڑا جو ثواب رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہے صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت کو سمجھ لینا۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید کی آیت تبھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے، جب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے، تو یقین کیجئے کہ اسی سے نجات ملنے والی ہے، اسی سے ہمیں مغفرت و بخشش ملنے والی ہے۔ اور یہ مغفرت و بخشش جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ موت کے بعد کا عالم ہے، بلکہ یہ اس دنیا کے بھی سارے معاملات درست ہونے والے ہیں، اس دنیا کی بھی ساری جو پریشانیاں اور مسائل ہیں ان کا بھی حل ہونے والا ہے۔ قرآن جو ہے وہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے سارے مسائل